أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز حاضرین، ابھی آپ فاضل جوان حضرت مولانا محمد رضا صاحب سے ایک مدلل تقریر سماعت فرما رہے تھے. ہمارے نوجوانوں نے آپ کو نعت سے بھی گرمایا. بڑی پاکیزہ مجلس، یعنی نیازی غوث اعظم میں ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. موسم سرد ہے، جذبہ محبت گرم ہے، افراد کی کمی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ ایمان والے چند ہی لوگ اپنی جگہ پختہ رہے اور پختہ کار بنے اور عقیدت میں بھی پختہ رہے تو یاد رکھیں کہ وہ پہاڑوں جیسی استقامت کے مالک بنتے ہیں اور انہی سے لوگ روشنی لے کر اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں. آئیے غوث اعظم کی عظمت ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، میلاد کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں، مگر حضرت غوث اعظم کو سبھی نہیں پہچانتے. نہ غوث اعظم کو کوئی پہچانتا ہے اور نہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ بات خیال رکھیں. اس لیے حضرت غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے عبدالرزاق، یہ لوگوں سے کہہ دو اللہ کی مخلوق میں اور مجھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نہ تم مجھ پر کسی کو قیاس کرنا، نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرنا. کبھی تولا مت کرو تم میرے بدلے میں کسی کو. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اب ہم چلتے ہیں کسی مسجد کی طرف، کیونکہ اب تقریر تو خاص آپ کے پاس ہو چکی ہے. میں مختصر سی تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوا اور مزاج تو نہیں تھا، بن گیا. آپ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عقیدت میں جھوم کر درود و سلام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ہم اسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جو ایک مقدس ولی، سید الاولیاء کہلانے والی شخصیت اور امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں برتر و بالا شخصیت، جن کا تقوی، جن کی طہارتیں، جن کی استقامتیں، جن کے فضائل، جن کی برتریاں، جن کی بلندیاں اتنی ہیں کہ 950 سال کی عرصہ گزرنے کے بعد بھی قسم خدا کی ان کی عظمت گرہن آلود نہیں ہوئی، بلکہ ان کی عظمتیں دن بدن چمک رہی ہے. اور روز محشر میں بھی لوگ ان کی عظمت کو ملاحظہ کریں گے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں کن مقبولیت کا تاج پہن کر ساری مخلوق خدا کے سامنے ہوں گے. ویسا کیمیا، ویسی ذات، وہ عرفانیت کا وہ ماہ مبین کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ گناہوں کا ڈھیر ہو، وہ خود نور کا چشمہ بن گیا.
حضرت بڑے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، بڑے قیمتی، وقت کے حاکم اور بڑے بڑے بادشاہ جو کپڑا پہنا کرتے تھے غوث اعظم وہ پہنا کرتے تھے۔ ایک شخص کو اعتراض ہوا کہ یار یہ صوفی انسان کو یہ کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے دل میں خیال آیا اور پیر میں کیلا چپ گیا، پورے اطباء تھک گئے، جب بیچارہ لنگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، ڈاکٹروں نے ہاتھ ٹیک دیا، طبیبوں نے ہاتھ ٹیک دیا تو لے کر گئے اس کے بزرگوں کے پاس۔ بزرگوں نے کہا یہ بات بتاؤ، کسی اللہ کے مقبول کے بارے میں تیرے دل میں کھٹکا تو نہیں آیا؟ کہا ہاں، بڑے پیر صاحب کے بارے میں کھٹکا آیا کہ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، اور یہیں سے مجھے ٹھیس پہنچی۔ فرمایا اسی بارگاہ میں تیرا اچھا ہوگا، تو چوٹ جا۔ جب لے کر گئے تو بڑی پیر صاحب مسکرائے اور فرمایا یہ کپڑا دیکھ رہے ہو اے آنے والے، یہ کپڑا جو دیکھ رہے ہو یہ تمہارے لیے ہے، اور فرمایا دیکھو اس کے نیچے جو ہے یہ کھردیلا کپڑا یہ میرے لیے۔ کیونکہ آج کل لوگ مال والے کی عزت کرتے ہیں، مال والے کی بات بولی سمجھتی ہے، ہم کو مال والا ہی سب کچھ نظر آتا ہے، اور مال ہی کا انسان پجاری بنا ہوا ہے۔ جمعۃ المبارکہ میں نے کہا ادھر نہیں جانا ہے مجھ کو، جو موضوع ایک مرتبہ ٹچ ہوا اس کو پھر نہیں ٹچ کرنا چاہیے، آ گئی بات تو سنا دیا۔ آپ یہ سنیں کہ بڑے پیر صاحب بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، بڑے پیر صاحب بڑی اونچی بات کیا کرتے تھے، اور بڑے پیر صاحب کا بڑا اونچا مقام تھا۔ ایک مرتبہ کبھی پہ پڑے پہن کر سرکار جانے لگے، ایک چور بیچارہ اس کی نگاہ ان کے نورانی چہرے پر نہ تھی، ان کے قیمتی کپڑے پہ تھی، اور سوچا کہ چلو موقع بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ ظالم گیا اور پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ کر کھینچنے لگا کہ یہ قبا جو ہے قبا وہ کھینچ لوں۔ جیسے اس نے قبا پہ ہاتھ رکھی، بڑے پیر صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا، مولا تیری مخلوق کا ایک بندہ میرے سے وابستہ ہو گیا ہے، اب اس کو تیرا بنا لے۔ ارے وہی قدموں میں گر گیا، توبہ کیا، اور بڑے پیر صاحب نے نگاہوں سے اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ ہے بڑے پیر صاحب غوث اعظم قدس سر العزیز۔ تو قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، پہلے سن لیجئے، تو ایسا نہ ہو کہ میری مطابقت نہ رہے اور آپ نے بات سمجھ میں لائی کہ مولوی صاحب کیسا کیسا موضوع کو سمیٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں موضوع کو لے کے چل رہا ہوں، ذرا سنیں۔ قرآن کہتا ہے فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، عظیم بادشاہ کی حضور صدق کی محفل میں۔ اے محفل والو، اللہ کی بھی محفل ہے۔ قرآن کہتا ہے فیس مقعد صدق، مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ، مجلس، سچ کی مجلس، کس بادشاہ کے پاس؟ بڑے عظیم اقتدار والے بادشاہ کی حضور۔ اب یہ مجلس کیسی ہے؟ کون دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ مگر جس نے دیکھا اس نے آشکار کر دیا۔ حبیب خسرو فرماتے ہیں، جی بڑی پیاری بات، خدا خود میری مجلس بھوت اندر لامکا خسرو، یہ لامکا میں ہے مجلس، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بوتم۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین بیٹھے ہوئے ہیں اور سب رقص کر رہے ہیں۔ کیسا رقص؟ بسمل کی طرح، جیسے مجروح چیز تڑپتی ہے، عشق الہی میں ایسے تڑپ رہے ہیں۔ شمع محفل کا مطلب محفل کا چراغ نہیں، بلکہ شمع محفل اس کو کہا جاتا ہے جس پر سارے لوگ فدا ہو رہے ہوں۔ تو وہاں کون تھا جس کے اوپر سب فدا ہو رہے تھے؟ وہ محمد صلی اللہ کی ذات پاک تھی۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین کی مجلس تھی، مخصوصوں کی مجلس تھی۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو میں کیا بتا سکتا تم کو بڑے پیر صاحب کے بارے میں؟ بڑے پیر صاحب کو تو بڑے بڑے ولیوں نے نہیں سمجھ پایا کہ کیا مقام ہے۔ تو میرے جیسا جو ولایت کے واو سے بھی واقف نہ ہو، بڑے پیر صاحب کو کیا سمجھائے گا؟ بس یہ سمجھ لو کہ ہمارا دماغ جانا پہنچے، اس سے بھی اللہ نے ورا بنایا میرے پیر، وہ بلندی عطا فرمائی۔ سنو بڑی پیاری بات ہے، ولی بہت ہے۔ سرکار غوث اعظم کے معاصرین میں عبد الرحمن تفسن جی رحمت اللہ علیہ
بہت پائے کے بزرگ تھے، بڑے ولی تھے، اور بے شمار لوگ آپ کے مرید تھے. سن رہے نا آپ؟ ولیوں بہت بڑی بات رہتی، لامکہ میں ان کی مجلس رہتی ہے، یہاں وہاں نہیں رہتی. تو انہوں نے بولے یار، بولے بات بہت ایڈورٹائز ہو رہی ہے آج کل کہ بڑے پیر صاحب بہت بڑے ولی ہے، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو مرغا اڑنے لگ رہا ہے، بکری پر ہاتھ ڈالا تو زندگی مل گئی، بڑے معذوروں کے لیے دعا فرمائی تو زندگی مل گئی، 12 سال کی ٹوٹی ہوئی بارات کو نکال دیا. اور ان کی کرامتوں کے تو بڑے شورے ہو رہے ہیں اور بڑی آوازیں آ رہی ہے، ہر طرف سے چاہنے والوں کی انجمن سج رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا ولی کہہ رہا ہے. فرمایا قسم خدا کی ہے میرے مریدوں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں مجلس میں حاضر ہوتا ہوں. میں نے پیران پیر عبد القادر جیلانی بغدادی کو کبھی خدا کی بارگاہ میں دیکھا ہی نہیں، کبھی دیکھا نہیں. تو مریدوں نے کہا یہ بات تم کو بتانا چاہیے کہ تمہاری رسائی تو خدا کی بارگاہ تک ہوئی نہیں، ہمارا پیر تو تمہارے پیر سے بڑا ہے. خدا کی بارگاہ میں رسائی ہے، خدا کی مجلس میں بیٹھتا ہے. بولے جاؤ بغداد بتاؤ، میں ہوں دلیل دینے والا. میں جب بھی مجلس میں جاتا ہوں خدا کی بارگاہ میں تو میں نے بڑے پیر صاحب کو نہ آتا دیکھا، نہ جاتا دیکھا، نہ بیٹھا دیکھا. جو سچی تھی وہ بات بولی ولی نے، غلط نہیں بولے. ولی بولے جھوٹ بولے تو ولی کا، سچ بولے سچ تو پہلی تعلیم ہے. سچائی تو کلید ہے سارے نیکیوں کی اور جنت کی کنجی ہے. نہیں دیکھا میں نے. ان کے مرید آ رہے تھے، بڑے پیر صاحب نے اپنے کشف سے جان لیا یہ تقریر کون کہاں کر رہا ہے. جب عبد الرحمان تفسنجی کی تقریر اور مریدوں کی گفتگو بغداد میں بیٹھ کر نائب رسول اللہ پیران پیر پیر دستگیر سن رہا ہے اور اپنے مریدوں سے کہتا ہے سنو جواب اس کا، یہ جواب لے لو اور جا کر اس کو سنا دو، عبد الرحمان کو سنا دو. ادھر سے ان کے مرید آ رہے، ادھر سے ان کے مرید جا رہے. دونوں مرید مل گئے ایک دوسرے کو. بولیے سبحان اللہ. بولے کہاں جا رہے ہو؟ بغداد میں تمہارے پیر کو سمجھانے کے لیے. ہمارے پیر کا دعویٰ ہے ولیوں میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں سارس ہے. سارس جنہوں کے پیر بڑے ہوتے، کس کو کاس بولتے. کاس کل بچوں کو سمجھا رہا تھا، وہ کاس ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے. ابھی میں بدک سے بڑا ہوتا ہے، پیر بڑے ہوتے ہیں، گردن اونچی ہوتی ہے، یہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کاس بھی نہیں دیکھے. تو بولے فوٹو بتاؤ کہ وہ یہاں پہ یہ مولانا کو بولے نہیں بیچاروں نے، میں اپنے دل سے بول رہا فوٹو بتاؤ. تو کاس سمجھایا ان کو. میں نے بولا یار اس کو یہ بولتے ہیں تو ان کو کاس بھی بولے تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. میں یہ بدک کا دادا ہوتا ہے دکھنے میں. کیا بولے وہ کہتے تھے کہ میں ولیوں میں کیا ہوں؟ سارس ہوں. عربی کا جملہ کہ میں اونچا ہوں، قدم میرے اونچے، گردن میری اونچی، میں بلند ترین ہوں. ٹھیک ہے، مل گئے دونوں کے مرید. بولے بھیا کیسا جانا ہو رہا ہے؟ بولے آج تمہارے پیر کو بتائیں گے ہم، ہمارے پیر نے جو بولا. بولے میرے پیر نے ابھی کیا کم سمجھ رہے؟ ہمارے پیر نے بھی سمجھ گیا کہ تم کہاں سے چھوڑ گئے تیر، ہم آ گئے ہیں تمہارے پاس، ہم بھی اب پیرانے پیر والے. بولے بتاؤ تمہاری بات کیا؟ بولے بات تو یہاں نہیں ہوں گے، بات تو تیرے پیر کے سامنے ہوگی. تیرے پیر نے مانا، جب تو مان لو گے نا میرا پیر کیا ہے. بولے ٹھیک چلیے گئے واپس چلو، بات تمہارے پیر کے دربار میں ہوں گی، ادب اور قاعدے میں ہوں گی، بے قاعدہ بات نہیں. ہاں چلیے. سلام عرض کی، کہا آپ کی ولایت کو سلام، آپ کو سلام، آپ کی بلندی کو سلام. ہمارے پیر نے ہم کو جواب سکھا کے بھیجا. بولو تمہارا سوال کیا ہے؟ کہ سوال وہی ہے عام سوال کہ مجھ کو بارگاہ خداوندی کا قرب نصیب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین سب بیٹھے رہتے ہیں. میں نے عبد القادر جیلانی بغداد کے شہنشاہ کو کبھی نہ بیٹھا دیکھا، نہ آتا دیکھا، نہ جاتا دیکھا، نہ کبھی گفتگو کرتا دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، کہیں نہیں. بس ہوگی بات. بولے ہو سنو جواب.
ہر گھر کا برآمدہ ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، خانہ خاص ہوتا ہے، جلوہ خاص ہوتا ہے، حجرہ خاص ہوتا ہے۔ کہو عبد الرحمن، تم شہر میں رہنے والے ہو، تمہیں کیا معلوم برآمدے میں کون ہے؟ اور جو برآمدے والے ہیں انہیں کیا معلوم خانہ خاص میں کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حفیظ العلماء اور مفتی اعظم برار۔ کیا پوچھتے ہو دلیل کیا ہے کہ ہم خانہ خاص میں ہیں؟ فرمایا جس وقت تم کو خلعت ولایت پہنائی گئی قرب خداوندی میں تو 1500 اولیاء کو وہ خلعت دی گئی تھی شہر میں، وہ میرے ہی رب کے حکم سے میرے ہی دست کرم سے دی گئی تھی۔ اس کا رنگ ایسا تھا، اس پہ سورہ اخلاص تحریر تھا سونے میں، اور وہ تم کو فلاں نے پہنایا۔ کہو یہ سچا یا غلط؟ وہ کہنے لگا وہ سلطان پھر روحانیت، سرکار تو روحانیت کی وہ تاجدار ہے، ہماری آنکھوں نے نہ دیکھا ہو لیکن خدا کے وہ بندے خاص ہے جو خلوت خاص میں رہنے والا ہے۔ آج میں سمجھا ہوں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء اونچی اور بلندی صفت پانے کے باوجود بھی غوث اعظم کو نہ سمجھ پائے، ماں و شما کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے میں کہوں گا میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ فرمایا لوگوں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، یہ روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ کب کہا تھا سرکار نے؟ اس زمانے کے ایک بہت بڑے ولی تھے جن کا نام تھا صدقہ، سیدنا صدقہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے پائے کے ولی تھے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے گئے۔ دیکھا کہ بھئی نام وہ سنتے چلیں، دیکھیں تو آئے دیکھنے کے لیے۔ مجمع ہے، نہ کسی قاری نے تلاوت کی، نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی گئی، بس یہ آ کر اپنے حجرے خاص سے کرسی پہ جلوہ فروز ہوئے اور لوگ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے، عشق الہی کے جذبے بڑھ گئے، لوگ کپڑے پھاڑنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ صدقہ نے فرمایا عجیب سی بات ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک ولی اللہ بیت المقدس سے ایک قدم میں آیا ہے۔ یہ بات کو سرکار بڑے پیر صاحب نے اپنی زبان سے کیا۔ اے شیخ صدقہ کیا سوچ رہے ہو کہ میں نے تقریر نہ کی اور لوگوں میں جذبات الہی پیدا ہو گیا، عشق الہی کی شمع روشن ہو گئی؟ میرا ایک مرید مرنے والا شخص ایک قدم میں، کتنے؟ ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد آیا۔ تو شیخ صدقہ تو ولی تھے نا اور پڑھے لکھے بھی تھے، کہنے لگے جو ایک قدم میں آ سکتا ایسے آدمی کو پیر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہی بڑا پیر ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو شیخ صدقہ کی دل میں آیا، حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ شیخ صدقہ اس کو پیر کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ خاک ساری تواضع اس بارگاہ کے ادب سیکھنے کے لیے فرشتے بھی عبد القادر کے محتاج ہیں۔ میں پیروں کا پیر ہوں، میں جنوں کے پیروں کا پیر، فرشتوں کے پیروں کا پیر، انسانوں کے پیروں کا پیر۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، اور دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ یہ پیر دستگیر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی عظیم ذات کہ جو ان کے قریب ہو گیا، جو ان کے قریب ہو گیا وہ خدا کے قریب پہنچ گیا۔ خدا کی قسم تم ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم کی ان کی دامن کی وابستیاں حاصل کر کر ہم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کی رحمتیں چاہتے ہیں، خدا کا فضل چاہتے ہیں، خدا کا رحم چاہتے ہیں، خدا کی عنایتیں چاہتے ہیں، اور خدا کی عنایتیں انہی لوگوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یہی واسطہ ہے، یہی وسیلہ ہے، انہی کے کرم سے۔ اب بولتے نیاز کیوں کرتے؟ صرف
शिरक, अबे खुदा के बंदे, शिरक का और नियाज का कोई ताल्लुक नहीं है भैया। हमारे यहाँ पर हमारे मरार के अंदर हम छोटे थे तो ये देखते थे, कोई बच्चियां होती, बड़ी की हो गरीब की हो किसकी भी हो, जब कुरान खत्म हो जाता तो गरीब माँ बाप भी बेचारे एक एहतमाम करते मजलिस का, उस्ताद के लिए कपड़े, जूता, चप्पल, टोपी। अरे बोलो ना भाई, तुमने बंद कर दिया सब, मेरे को दिख रहा, वो सब बाकी मैं बता रहा हूँ। उस्ताद के लिए सारा सामान जिससे वो खुश हो जाए, है ना, तोहफा देकर रखते। और गरीब भी अपने बच्चे के उस्ताद जिसने कुरान खत्म कराया उसको वो तोहफे देते ताकि उस्ताद की दुआएं हमारे इस नन्हे से बच्चे की जिंदगी में शामिल हो जाए। ये देने का तरीका था। अरे बोलो ना भाई, किसको देते थे? उस्ताद को देते थे। पीर आता था, हमारे बाप ने सिखाया, हमारे को और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे वालिद साहब सिलसिले चिश्तिया से बैत थे और सिलसिले नक्शबंदिया से भी बैत थे, खिलाफत भी थी, मगर मराठी से पढ़े हुए थे। अंदर के अंदर शर्मिंदा हो जाते थे कि मेरे को आता ही क्या कि मैं मुरीद बनाऊं। और ये भी बहुत बड़ी बात है, इंसान में आजीजी होना चाहिए और आसमान पर नहीं होना चाहिए। आज भी उनकी सनद है हमारे पास में, है ना, पीर अब्दुल हनीफ साहब की, उनकी पीर मुर्शिद की सनद उनके पास थी। बहरहाल बताएं, उनका पीर जब आता, गौरानी मुर्गियां ज़िबा होती, घर में गद्दे बीछते, खुशबू लगाई जाती, तकियों को खुशबू लगाई जाती, पीर साहब के पास में जितने लोग आते उनको भी शाल उड़ाई जाती, उनको भी और पीर साहब को नजराना दिया जाता। ये हमने देखे हमारे आंखों से। हमको और किसी के पास सीखने को जाने की जरूरत क्या है? ये बच्चों को सिखाएंगे कौन? बड़े। हमको यकीन जानिए, अपने माँ बाप के आसमान के फरिश्ते थे, ऐसी तारीफ करना नहीं है। ये बहुत बड़े तहज्जुद गुजार थे, सादे थे, सामने आई तो नमाज पढ़ लेते, चले गई तो चले गई, ऐसे लोग थे, सादे थे। मगर एक बात बता रहा हूँ, पीर शनासी तो हमको बाप से मिली है, अदब और एहतराम तो हमको हमारे वालिद ने सिखाया है, हमने देखा है। अब तुम उलमा के अदब करोगे, पीराने इस्लाम का अदब करोगे, अपने घरों में उनके कदम आएंगे और तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे देखेंगे हमारा बाप किस अंदाज में बुजुर्गों की ताज़ीम और इज्जत करता है, हाथ धुलाता है। तो तुम्हारे बच्चों में ये रंग सीखने के लिए, ये अदब सीखने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। उसका बाप की तालीमात ही उसकी जिंदगी में रहनुमा बने। समझिए, मैंने देखा बगदाद में, कल जुमे में भी तकरीर किया, बगदाद में भी देखा, अभी तक भी लोग बकरियों के रेवड़ ला कर दे देते हैं, मेंढियों के रेवड़ ला कर देते हैं। आज भी बगदादुल मोहल्ला में हाजी साहब हमारे, वो पूछो वहाँ गए तो वहाँ बकरियां दिखेगी नहीं, बोलना तुमको हजरत की खानकाह में जब हम पैसे देने के लिए गए तो, हाँ, वहाँ पैदा थोड़ी हुई, वो लोगों ने ला कर दी। तो बोले ना भाई अपने यहाँ बकरा पालते, हाँ, बकरा बड़ा हो जाएगा तो नियाज करेंगे। नियाज करना क्या चीज है? अगर बड़े पीर साहब जाहिरी हयात में होते तो ट्रेन के जरिए से बगदाद भेज देते बकरे को, नहीं तो कोई बड़ा जाता, उसकी कीमत बोलते कि सरकार के मदरसे में दे देना ये कीमत, भाई बकरा ले जा नहीं सकते, बहुत उसके जान से ज्यादा कीमत हो जाएंगी, जितने का बकरा नहीं उससे ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, तो कम से कम इसको बेचकर मेरे बड़े पीर साहब की बारगाह में तो पाकिट के अंदर तोहफा पेश कर देना। सरकार हम ये बकरे को नहीं ला सकते थे तो कम से कम बकरे को पाकिट में ला लिए। हमें समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से भेजते थे। मगर इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, इसने तो सब तरीके भेजने के बता दिया। उसने कहा परेशान मत हो, तू नहीं है, तेरी अकल तो रख सलामत कि उनके नाना जान ने वो दीन लाए हैं कि सदियों पहले जाने वाला आलम बरज़ख के इंसान को भी तोहफा भेजा जा सकता है। ए अकल के अंदर सुनो, कैसा बगदाद बकरा जाएगा? मैंने कहा सुन, बकरा यही ज़िबा होगा, मसालों में यही बनेगा, खाएंगे हमारे शहर के लोग। यकीन जानिए, मगर इनके पेट भरेंगे, दिल से दुआएं निकलेंगी और ये दिलों का सजाकर तोहफा बारगाह खौसियत में पेश किया जाएगा कि आपके फला गुलाम की तरफ से ये तोहफा कबूल, ये पाकिट नहीं है तो रहमतुल अंदाज में पेश किया जाएगा। नियाज ये है, नजराना है, नियाज नजराना है। और मालूम है, एक बात सुनो, बहुत प्यारी बात, फिर कभी मिले ना मिले, ईमान की ताज़ किसके पास दे रहे जी तुम नजराना? मेरे जैसे फकीर को नजराना दे रहे क्या? ये मौलाना साहब के जैसे आदमी को नजराना दे रहे क्या? इकरार मियाँ के जैसे नजराना दे रहे कि अपने बाल बच्चे बेचारे गरीब सवार ले,
قسم خدا کی اللہ کی دست قدرت سے جس کو بادشاہت کا تاج پہنایا گیا وہ پیران پیر دستگیر کو تم نذرانہ دے رہے، وہ جس سے لیتا ہے نا، جس سے قبول کر لیتا ہے، قسم خدا کی اس کو وہ دیتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی نہ سنبھال سکتے، اتنی دولت دے دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، حضور حفیظ العلماء۔ سن رے بابا، کہاں لگا تو نے؟ ہیرے جواہرات پہاڑوں کو چیر کر نکالنا پڑتا، موتی سمندروں سے نکالنا پڑتا، سیپوں سے، سمجھے؟ اور بڑی بڑی قیمتی پتھروں کو بڑے بڑے کوہ نور جیسے پہاڑوں کو چیر کے نکالنا پڑتا ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں ذرا دیکھ۔ ایک مرتبہ سن، ایک مرتبہ حضرت سرکار نجم الدین کبریٰ بغداد کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے تھے، کائے کے لیے؟ ریاست کے لیے، اور اسی کے جنگل میں ان کے پیر و مرشد جس کو سرکار غوث اعظم نے لڑکی کا لڑکا بنایا، جن کا نام سرکار شہاب الدین سہروردی ہے، یہ پیر و مرشد ہے بہت الدین زکریا ملتانی کے بھی اور نجم الدین کبریٰ کے بھی۔ نجم الدین کبریٰ نے دیکھا اپنی ریاست کی جگہ سے جب فارغ ہوئے تو اپنے پیر کی بیٹھک کی طرف دیکھا تو نیچے عوام کی سطح ہے اور یہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، اور چوٹی کے اندر ایک گڈھا ہے، اور آپ اپنے دست کرم سے اپنا ٹوکرا ڈالتے ہیں اور پورے ہیرے جواہرات ایسے پھینکتے ہیں اور لوگ چنتے ہیں، جیسا جتنا پھینکتے ہیں اتنا نکلتا ہے، جتنا پھینکتے ہیں اتنا نکلتا۔ ہیرے جواہرات ایک ہیرا قسمت بدل دے خاندانوں کی، نسلوں کی، یہ فقراء کے لیے ہیرے جواہرات ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا ابھی تم نے تاریخ میں پڑھا ہیرے جواہرات پھینکا ہو؟ یہ پھینک رہے ہیں، مرید دیکھ رہا ہے، یہ پھینک رہے ہیں، مرید دیکھ رہا ہے، یہ پھینک رہے ہیں، ختم ہونے کو تیار نہیں، پھینکے جا رہے ہیں۔ دامن بھر گئے پہاڑ کے نیچے رہنے والوں کے، فقیروں کے، ہم جیسوں کے، تم جیسوں کے، دامن بھر گئے، مگر سخاوت کم نہیں۔ رات میں خانقاہ میں پہنچے، پیر و مرشد کے قدموں میں گر گئے، سرکار یہ کون سا عمل ہے؟ اے سرکار یہ عمل کیسا ہے؟ کون سی آیت کا ہے؟ قرآن کی کون سی سورت کا عمل ہے؟ یہ مال کیسا آیا؟ کیسا زمین سے اگ رہا تھا پہاڑ میں؟ پھر میں سن رہے بابو سچائی بتاؤں کیا؟ بولے ہاں سنو سرکار، آپ سے تو سچی سنا، سچی دیکھا، سچی سمجھا۔ پیر صاحب بتاؤ کیسا آیا؟ کہ جوانی میں تھا، کائے میں تھا، اتنا ذہین تھا کہ میرے چچا نجیب الدین سہروردی کہتے تھے کہ بیٹے تصوف کی کتابیں پڑھنا چاہیے تھا، بیٹے قرآن عظیم کی تلاوت کی طرف توجہ دینی چاہیے تھا، لیکن مجھ کو علم کلام سے بڑی محبت تھی، کئی کتابیں، کئی جملے نہیں، کئی کتابوں کا میں حافظ تھا۔ میرے خاندان کے افراد بول بول کے تھک گئے، سنبھل نہ سکا۔ جب میں جانے لگا بغداد میں پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں تو میرے چچا نے کہا بیٹا وہ سنبھال کے رہنا، شوش کھونے نہ پائے کہ آج ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں رب کی بارگاہ سے رحمت، عظمت، برکت نازل ہوتی رہتی ہے، دامن بھرنا ہے، ہوش میں چلنا بیٹا۔ تو میں ہوش میں آ گیا اور خاموشی کے ساتھ مؤدب گیا، کہنے کے بعد بیٹھ گئے، سلام عرض کی۔ سلطان نے پوچھا بیٹے کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ میرے چچا جان نے میری شکایت کر دی، اس کو کئی کتابیں علم کلام کی زبانیں یاد ہے۔ فرمایا کون کون سی کتابیں ہیں؟ یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، وہ کتاب، وہ کتاب۔ ٹھیک، سرکار نے کہا ادھر سینے پر ہاتھ پھیر دیا، سارے کتابیں غائب ہو گئی۔ موبائل میں سیو کر کے بھاگ گیا، ادھر سے ادھر مضمون آ جاتا، وہ کچھ بھی نہیں۔ میرے بڑے پیر نے ایسا ہاتھ ڈالا اور پوری کھینچ لیا اور دوسرا ہاتھ پھیر دیا، علم روحانیت و عرفانیت کے چشمے اگ گئے۔ کیا ہوا پھر؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، کیا ہوا پھر صاحب؟ بات کیا ہوئی؟ کہا وہ کریم ابن کریم نے میرا علم لیا اور مجھ کو روحانیت کے چشمے دیا، انہی چشموں میں سے وہ چشمہ ہے جو تم نے دیکھا ہے، کہ وہ جس سے لیتے ہیں تو لیتے ہی نہیں، اس کو وہ دیتے ہیں، اس کی نسلیں یاد کرتی ہیں۔
اگر وہ ہماری نیاز کو قبول کر لے، قسم خدا کی ہماری نسل عرفانیت اور روحانیت کے ماننے والی نیکوکار کی بن جائے اور نگاہ کرم ڈالے، ہم فقیروں کے روزہ کشائی ہو جائے اور ہماری زندگیاں آبرو اور عزتوں کے ساتھ گزر جائے۔ وہ مقبول بارگاہ شخصیت کا نام کیا ہے؟ غوث پاک قطب عالم محی الدین عبد القادر جیلانی، پیران پیر۔ تو آج ہم نیاز میں بیٹھے ہیں، نیاز کی عظمت آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی اگر یہ قبول کر لینا تو ہمارا تو کام ہی بن گیا، ہماری تو صبح ہو گئی، ہمارے تو اندھیرے چھڑ گئے، ہماری تو گھر کی ویرانیاں چلی گئی۔ اب تو شادابی آ جائے گی دلوں میں، ذہنوں میں، ایمان میں، اولادوں میں، نسلوں میں۔ وہ بڑا پیر ہے کہ کسی کی چیز لیتا نہیں، اور لیتا تو اس کو وہ دیتا ہے، اس کو وہ دیتا ہے، اس کے نسل فیض پاتی رہے۔ اسی بات کو یاد رکھیں، ذہن میں بٹھائے۔ تقریر کرنے کا منشا ماہیے بیعت کی طرح تڑپنا نہیں ہے۔ اور بلبل، لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھے بلبل کو، بلبل کی آواز سارے پرندوں میں سب سے اچھی ہے، بولو نا، بلبل کی چہک، وہ ہو پھولوں کی مہک، ایسے الفاظ آئے تو کتنے خوش ہوتے آپ۔ تو یہ چہک بڑی اچھی ہے۔ بلبل کو پوچھا، بھائی تو اتنی پیاری آواز کیوں نکالی رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام، میں قید میں رو رہی ہوں اور یہ انسان خوش ہو رہے کہ میری آواز کتنی پیاری ہے۔ مولانا دل توڑ کے بول رہا ہے، مولانا اچھے لگ رہے بڑے، وہ دونوں چلا رہے، چلانے والا مولانا اتنا پیارا لگتا، مچھلی کی جیسا لگتا۔ خدا کے بندو، یہ جو کچھ ہے نا ایک سلسلے کا کرنٹ ہے۔ دوسرے لوگوں کو تم بٹھا دو کرتے رہیے، وہ کچھ بول جذبہ آتا ہی نہیں۔ یہ بڑے پیر صاحب کا سلسلے کا کرم ہے۔ ہمارا چھوٹے بھی بچے کو کھڑے کر دو نا تم، ایک اللہ کی قسم، وہ جذبے میں بولے گا، اس کے ہاتھ کا جذبہ نہیں ہے، وہ جذبہ وہاں سے ملتا، بغداد سے ملتا ہے۔ وہ کیا بولے گا؟ وہ تو بلوا لیتا ہے میرا بڑا پیر، بڑا دستگیر ہے، رحمتوں بھرا پیر ہے۔ آؤ نبی اس سے محبت کرے، خدا ان سے محبت کرے، اولیاء ان سے محبت کرے، اقطاب ان سے محبت کرے۔ ہر خدا کا ماننے والا ان کا گرویدہ ہے، اور جس کے دل میں ان سے بخار ہے، سمجھ جانا کہ وہ شیطان کا پیارا ہے۔ رحمان کا جو پیارا ہوگا اس کا سینہ غوث اعظم کی محبت سے بھرا ہوگا۔ اللہ بھی اس کو ہی محبت دیتا ہے جس کے سینے میں پہلے بڑے پیر صاحب کی محبت پیدا کرتا ہے۔ جس کا سینہ ان کی محبت سے معمور نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، اس کو خدا کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کو رسول اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ صاحب یہ مقد صدق کی بزرگ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بہت بڑی بات آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور بے شمار مضامین میرے اب ذہن میں آ رہے ہیں، کیونکہ مہینہ بھر تقریریں کر رہا ہوں، ایک سے ایک مضمون آ رہا ہے۔ رات چلی جائے، آواز بیٹھ جائے، مگر میرے پیر کے فضائل ہے کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، جی کنارہ نظر نہیں آتا۔ اور ایسا پیر دستگیر، جہاں رکھ دیا کنا، جو سوچ لیا رب نے اسے پورا کر دیا۔ شان محبوبیت ہے نا۔ بغداد میں دعا کرنے والے علماء کی کمی تھی، نہ مشائخ کی کمی تھی، اولیاء ہر گلی میں، کتب ہر گلی میں، بڑے بڑے مرتبے والے، خانقاہ والے، ادیب، ماہر علم فن کے بڑے بڑے، بغداد کی سرزمین تقوی والوں سے بھر گئی۔ مگر قسم خدا کی جب بغداد دیکھا جس نے، اس کو پوچھنا تم نے، ہے نا، تو بغداد کی بیچوں بیچ ندی نہیں، بہت بڑی ندی کہی ہے جس کو جی دریائے دجلہ ہے، بیچ شہر میں ہے۔ جب وہ موجوں پر آئی تو بغداد کے بڑی بڑی بلڈنگوں کو لپیٹ میں لینے لگی، بڑے بڑے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، سب اپنی دعائیں یاد کرے ہوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، بڑی منتیں مانگ رہے ہیں۔ تھک گئے غوثیت کی بارگاہ میں، بڑے پیر صاحب کے دربار میں، سرکار اب تو دریا اپنے حدود سے آگے بڑھ رہا ہے، اب تو اس نے حدود پار کر دیا، ہمارے گھر زد میں آنے لگے، لگتا ہے بغداد کے گھر رہیں گے نہ گھر والے رہیں گے۔ اچھا
یہاں تک نوبت آ گئی لوگ بولتے ولی کی کیا ضرورت ہے. جب سارے بے بس ہو جاتے ہیں وہی خدا کے محبوب کام آتے ہیں. جہاں سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں وہیں پر جواب ملتا ہے تو ان کی بارگاہ سے ملتا ہے. جی فرمایا پریشانی کی بات نہیں. چلے تو کیا کیا, شان محبوبیت ہے. چلے ایسا لے کر کاٹ دیا ایسا جگہ دریائے گجرا. عبد القادر تم سے مخاطب ہے, اس سے آگے نہ بڑھنا. قسم خدا کی دریا نے اپنے دامن کو سمٹ لیا, اس کی موجیں سمٹ گئی اور دھیرے دھیرے عصا سے اندر چلی گئی. لوگ دیکھتے رہے. یہ ہے مقام شان محبوبیت, یہ ہے مقام بلندی. اس لیے بریلی کا تاجدار, شریعت کا پاسبان, حقیقت کا راستان, حقیقت کا راستان امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے پادا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. صاحب ہم ایسے پیر کے چاہنے والے ہیں کہ جس پیر نے کہہ دیا, غوث اعظم کو موبائل نمبر یاد لانا تھا بغداد فون کرنے کے لیے, کئی پریشانی آ گئی تو کان سے سنو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبولیت تھی کہ بڑے پیر صاحب ممبر رسول پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے تھے ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض, بے شک میرا یہ ہاتھ اپنے مریدوں پر ایسا ہی ہے جیسے زمین پہ آسمان. یہ اللہ نے شان عطا فرمائی تھی, یہ بلندی عطا فرمائی تھی, یہ مقام عطا فرمایا تھا, اور یہ ان پر کرم فرمایا تھا کہ ان کے اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کو یہ بتاؤ آسمان کہاں نہیں ہے, کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں ہے؟ پتا چلا تم چائنا میں رہو, روس میں رہو, امریکہ میں رہو, کویت میں رہو, ہند میں رہو, پاک میں رہو, بنگلہ دیش میں رہو, دنیا کے خطوں پہ رہو, کہیں بھی رہو, سمندر کی موجوں میں, پانی کے جہازوں میں رہو, ہواؤں کے اندر رہو, میرا بڑا پیر کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو وہ رفعت شان عطا فرمائی ہے کہ میرا ہاتھ ایسا ہے اپنے مریدوں پر جیسے زمین کو آسمان گھیرا ہوا ہے. نہ جانے کی ضرورت نہ آنے کی ضرورت, تو یاد رکھو دل سے چاہو انہیں. وہ نمازوں کے ایسے پابند کہ قسم خدا کی قیامت تک عابد ان کی عبادت پہ ناز کرتے رہے گی. وہ قرآن کے ایسے تالی کہ تلاوت ان پہ ناز کرتی رہے گی. وہ خانہ کعبہ کے ایسے حاجی کہ حج بھی ان پہ ناز کرتا رہے گا, کعبہ بھی ان پہ ناز کرے گا. وہ تقوی ایسا کہ تقوی کو ناز ہے علم خدا کی کہ آپ نے مسائل ایسے جانے کہ مسائل ان پہ ناز کرے, ایسے عالم کہ علم ناز کرے, ایسے فاضل کہ فضیلت ناز کرے, ایسے شاکر کہ شکر ناز کرے, ایسے ذاکر کہ جس کو ذکر ناز کرے. وہ پیر کا نام پیران پیر عبد القادر جیلانی. اسی لیے میرے جیسا آدمی نہیں, دودھیا گنبد کا مخی, میرا بادشاہ, میرا سلطان, میرے نبی کا لاڈلا, فاطمۃ الزہرا کا دودھ جس کو منتقل ہو کر آیا, وہ دودھیا گنبد کا مکی جس کو دنیا خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب النواز سلطان الہند کے نام سے یاد کرتی ہے. سرکار جوہری کو جوہری پہچانتا ہے, فضل والے فضل والوں کو پہچانتے ہیں. ہم کو پتھر نہیں سمجھ میں آتے کہ یہ کون سا پتھر ہے, کتنا قیمتی ہے. ہیرے جواہرات پتھر تو ہے, پتھر سمجھ میں نہ آئے تو خدا کا محبوب کیسے سمجھ میں آئے. اللہ نے آپ کو جوہری بنایا, آپ کو خدا نے آپ کی کان سے ہزاروں قطب پیدا فرمائے. آپ کی نگاہ شناس اور ایمان کی وہ بلندی ہے کہ ہند صبح قیامت تک تم پہ ناز کرتا رہے گا. بتاؤ میرا پیر کیسا ہے؟ حفیظ اللہ نہیں بتائے گا, یہ کتاب پڑھ کے سناتا ہے. تم بتاؤ کہ تم نے اپنی نور کی آنکھوں سے دیکھا, تم عرفانیت کے تاجدار ہو, بڑے بڑے اقطاب تیرے در سے فیض پاتے ہیں. یہ غریب نواز
یہ تو بتاؤ بغداد کا تاجدار کیسا ہے؟ فرمایا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان تو عالم قطب علا ہے راز جلالت ارض و سما. ارے زمین و آسمان بھی ان کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ شان والے پیر کا نام عبد القادر جیلانی. اے لوگوں نیاز بھی کرو، نماز بھی پڑھو، نمازوں کے اذانوں کی قدر کرو، سجدوں سے اپنے آپ کو سجا لو اور اپنے ماں باپ کا ادب کرو، غریبوں پہ کرم کرو، محتاجوں کو چاہو، ان سے ہنہناہٹ محسوس مت کرو. وی آئی پی مسلمان بننا بہت آسان ہے پیارے، مگر خدا کو پسند نہیں ہے. وی آئی پی بنتے کون سے؟ وہ رحیم نگر میں، وال کبیر میں بچے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں. پھر اسٹینڈرڈ کالونی بتاؤ. ابے مسلمان میں کیا اسٹینڈرڈ ہے بے؟ جس کے ہاں مسجد ہے اسٹینڈرڈ ہے، جس کے ہاں قرآن ہے اسٹینڈرڈ ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس سے بڑا کون اسٹینڈرڈ ہے کہ جنت اس کے لیے ملی ہے، جنت ان کو ملنے والی ہے. جہنم میں جانے والے اسٹینڈرڈ ہونا کیا؟ ڈھونڈ کدھر ڈھونڈا تو وی آئی پی مسلمان بڑے وی آئی پی ہو گئے. وہ میت میں بھی جائیں گے تو وی آئی پی کے جائیں گے، غریب کی میت میں بھی نہیں دکھیں گے تم کو. بڑے غریب کے ساتھ کھانا بھی برا سمجھتے ہیں. میں نے جمعۃ المبارک میں بولا، پھر بات کو دوہرا رہا ہوں ایمان کی بات. میرا پیر دولت میں کمی، نہ رحمت میں کمی، نہ عظمتوں میں کمی، نہ شان میں کمی، نہ رفتوں میں کمی. دنیا کی دولت میں بھی بغداد میں سب سے مالدار ترین، روحانیت میں پوری دنیا میں سب سے مالدار ترین. مگر میرا پیر مالداروں میں نہیں، غربا میں بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا. فقیروں پر کبھی مالداروں کو ترجیح نہ دی. ٹوٹے ہوئے دلوں کو بڑی محبت اور پیار سے دیکھتا تھا اور اپنے دولت خاص سے انہیں حصہ عطا فرماتا. یتیموں کو، بیواؤں کو، بے روزگاروں کو، پریشانوں کو، تکلیف زداؤں کو میرا پیر گلے لگاتا تھا اور اپنے رحمتوں سے نوازتا تھا. میرے بڑا پیر وہ ہے. آج بھری دنیا کے اندر سب کچھ ہے، محبت کی کمی ہے. خدا تم کو ہم کو محبت عطا فرمائے. محبت نہیں ہے بیٹے، بہت بڑھ گئے، لائن آ گئی. ارے بولو نا رے بھائی. کل ہم پیدا ہوئے تھے نا، چراغوں میں پیدا ہوئے، کندیلوں میں پیدا ہوئے. تم آ گئے الیکٹرک کے ٹائم میں. ہم گھر کو پیدا ہوئے، تم آ گئے دوا خانے میں سے. بڑے اسٹینڈرڈ ہے نا تم. ہم کندیل کے اجالے میں تھے، ایک کمکمے لگ گئے. یہ ہمارے مولانا وسیم صاحب قاضی صاحب کے کمکمے، ان کے یہاں یہ لائٹ، اور ان کے گھر کو کیا دوسروں کے بھی گھر کو کمکمے ہے، لائٹ ہے. سنڈاس کا لائٹ الگ، سونے والا لائٹ الگ، اٹھنے کا لائٹ الگ، چلنے کا لائٹ الگ. اتنے اجالے ہیں، اتنے اجالے ہو گئے کہ گلی میں بھی لائٹ لگ گئے. بولے نا بھائی، غلط بول رہا ہوں؟ جہاں تقریر ہو وہاں بھی، جہاں نماز ہو وہاں بھی اجالا ہی اجالا. اجالے کی کمی ہے کیا؟ بولیے نا، برا نہیں لگے گا؟ بہت اجالا بن گیا. اللہ کا اجالا دینے والا تو تھا سورج، اس پر بھی پہنچ گئے اپن. چاند چاندنی دینے والا تھا، اس کو بھی دیکھ لیا اپن نے. کیا سمجھ رہا تیرے پاس آ گیا؟ اللہ نے ایسی عقل دی سب کچھ. بولو جی بابا، بولو. آپ سنو، سنتے سنو. دنیا تازہ ہو جائے گی اگر مذاق رکھ کے شعر شاعری کا. تسخیر مہر ماہ مبارک تجھے مگر. مہر ماہ سمجھتا نا، سورج اور چاند. اتنے بڑے بڑے انبارے والے لے لیے، تو چھوٹے چھوٹے لائٹ ہے رے بابا. اس دنیا اس کے اندر گھس جائے، اتنا بڑا سورج ہے. تیری پوری زمین ڈال دو 10 مرتبہ اس کے اندر، 10 گنا کر کے. اتنا بڑا سورج. تو تسخیر مہر ماہ، سورج چاند پر انسان کی کمان، اس کو قابو میں کر لیا. تسخیر مہر ماہ مبارک تجھے مگر دل میں نہیں تو پھر کہیں روشنی نہیں. یہ غوث نے سکھایا. یہاں اندھیرا بھی رہے تو چل جائے گا، وہاں اندھیرا بھی رہے تو چل جائے گا. سوتے وقت بستر پر لیٹا نا، وہاں بھی اندھیرا ہوا تو چل جائے گا. اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. پریشان مت ہو، اس کو روشن کر لے. پھر تو یہاں بیٹھ کر لامکہ کی کتاب پڑھنے والا بن جائے گا. تیری قبر میں تاریکی نہیں آئے گی، اجالے آئیں گے. اسے روشن کرنے کی فکر کر. اللہ والوں نے یہ روشنی نہیں، اس کو روشن کرنے کا سوچا ہے. اس کو روشن کرنے کے لیے کہاں جانا پڑا؟
کتاب لا لیں گے، کتاب ٹھیک لا لو بابا. کتاب تعلیم دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ کتاب کیا دیتی ہے؟ تجربہ نہیں دیتی، علم دیتی ہے، مہارت نہیں دیتی. بولتی ہے لینا کہیں سے پڑھتا ہے. بول سمجھ میں نہیں ہے کیا؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی چاروں کو چیت ہو جاتی. تعلیم کیا ہے، تجربہ کیا ہے، اور کیا بولتے ہیں. میں بولتا دیکھو بھیا، گیہوں کا آٹا ایسا بھوننے کا، تھوڑا نمک ڈالنے کا، سمجھ میں آ رہا؟ ہو گیا ٹھیک ہے. دال ابال لینے کی، اس میں گڑ ڈال دینے کا، پانی ختم ہو گیا، بن گیا پورن پولی. اس کے اندر گولا ڈال دو، ایسا کرو یوں کر دو، گول ہو جاتی روٹی، اور اس کو توے پہ ڈال دو، بن گئی پورن پولی. آتی دیکھ بتا دے اصلا. یہ علم ہے. لیکن تیرے ماں کو بول، ہمارے بہن کو بالکل بڑھا کے بتا دیتی، کیونکہ اللہ نے اس کو مہارت عطا فرمائی، اس کو شان عطا فرمائی ہے. ہاں سمجھا؟ قرآن کا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. تعلیم دے رہا ہے، تقویٰ لینے کہاں جائے تو نبی فرماتے ہیں سنو سنو، لکل شیء معدن ومعدن التقویٰ قلوب العارفین. ہر چیز کا ایک ڈیپو ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے. تقویٰ کا مرکز کیا ہے؟ کتاب نہیں، اللہ والوں کا دل ہے. وہاں جا کر لیا جاتا ہے، وہاں سے لیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ تقویٰ وہاں ملے گا، کتاب میں نہیں ملے گا. کتاب پڑھ کر دل روشن کرنے والے کے پاس. بابا جو کچھ کہا، اللہ تم کو مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو زینت دینے والا بنا، اذانوں کی قدر کر کر نمازوں کا پڑھنے والا بنا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کر اپنے دامن میں دنیا قبر حشر کے لیے نیکیاں سمیٹنے والا بنا. اپنے ماں باپ نے جس پیار سے پالا، اپنے ماں باپ کو وہ خوشیاں دے دو کہ تمہارا خدا تم سے خوش ہو جائے. جس سے ماں باپ جس سے خوش ہوتے ہیں، قسم خدا کی اس سے اس کا رب خوش ہوتا ہے. یہ جوانوں یاد رکھو، آج تم جوان ہو، کل تمہیں بوڑھا بننا ہے. آج تم ان کی عزت کر لو جن سے تم پیدا ہوئے، پھر تمہارے اولاد کو یہ سکھانے کی ضرورت نہ پڑے گی. ان کو خود رہنمائی مل جائے گی کہ اپنے باپ کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اپنے ماں کی کیسے عزت کی جاتی ہے. بڑے پیر صاحب کی تعلیمات کوئی علیحدہ تعلیمات نہیں ہے. قرآن کی تعلیمات بڑے پیر صاحب کی تعلیمات ہے، احادیث کی تعلیمات بڑے پیر صاحب کی تعلیمات ہے، پیران احسان کی تعلیمات بڑے پیر صاحب کی تعلیمات ہے، تقویٰ کی تعلیمات بڑے پیر صاحب کی تعلیمات ہے. ان تعلیمات کو کلیجے سے لگائیے اور اپنی زندگی سنواریے. نیاز کھانا ہی کمال نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی کمال ہے، ایمان لانا ہی کمال نہیں ہے. یاد رکھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. مسلمان ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں آپ کو. مگر غلط بات ہے بابا، شیطان کے دل میں وہ چلاتا ہے، دم پہ دم، قدم قدم پہ تمہارا ایمان لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے. خدا بندہ انہیں ایمان دیا ہے تو ایمان کو استقامت دے دے. آمین. مرو تو تیرے حبیب کا کلمہ نہ بدل جائے. آمین. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات بولی، تم بھی سن لو، تمہارے لیے بھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ، اس سے بڑا کون امانت دار ہے؟ ہم نے یہ کلمہ پڑھا تیری بارگاہ میں، ہم نے تیری بارگاہ میں امانت رکھ دیا. اے مولا، یہ امانت رکھ دیا. اور جو امانت رکھتا ہے جب مانگے دینا پڑتا ہے، تو میرے مولا جب روح نکالنے کو فرشتہ آئے تو یہ امانت دے دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہ دعا کر کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.